فاش فرید اواز سنا توں، فاش فرید اواز سنا توں، عالم جاہل شاہ گدا کوں، جے کوئی چاہے فقر فنا کوں، اپنے آپ کو گولے، اپنے آپ کو گولے۔ اے فرید اس راز سے پردہ اٹھا لو، اے فرید اس راز سے پردہ اٹھا لو، یہ راز شاہ کو بھی بتاؤ، یہ راز گدھا کو بھی بتاؤ، یہ راز شاہ کو بھی بتاؤ، یہ راز گدھا کو بھی بتاؤ۔ اگر کوئی فقر چاہتا ہے، اگر کوئی فقر میں فنا ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈھونڈے۔ جی ہاں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ضلعی امیر جماعت اہل سنت و ضیاء مدینہ جامع مسجد کے محتمم علامہ مولانا قاری خورشید احمد رضا خان آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک مدنی چینل پر ہمارے شانہ بہ شانہ ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا آپ کی کرم ٹیم؟ جی بہت خوشی ہوئی ہے، آپ ہمارے اس چھوٹے سے چینل کی آج زینت بنے ہیں، تو ایک بار پھر بہت شکریہ جی۔ جناب کی مہربانی، شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی بہت مہربانی۔ اچھا جی، یہ آج کل بہت سے سوالات ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، جو عوام جاننا چاہتی ہے، جن کو اس بارے علم نہیں ہے، تو آج اس کے متعلق مثلاً دربار کے متعلق، میلاد کے متعلق یہ جو سوالات ہیں آج کل بہت زیادہ علماء کرام سے پوچھے جاتے ہیں، تو ان کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا کہ کب سے اپنی جماعت کی ذمہ داری سنبھالی ہے آپ نے، اور کتنی حد تک جماعت کو فعال کیا ہے آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملک مدنی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے چینل سے لوگ جو مستفید ہو رہے ہیں، مزید اللہ کریم آپ کو ان کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سر، یہ ہماری جماعت اہل سنت کے جو مرکزی امیر ہیں، جگر گوشہ غزالی زماں حضرت علامہ مولانا مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب، وہ ہمارے مرکزی امیر ہیں، اور ہمارے جو مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں وہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ خالد سلطان حق بہو دربار سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ ہمارا باقاعدہ ایک الیکشن ہوتا ہے، ہمارا بھی الیکشن ہوا، اور الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیتا الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے۔ 3 سال میرے مکمل ہونے کے بعد میری الحمدللہ انہیں کارکردگی اچھی دیکھی، جماعت کو فعال کیا، ہر جگہ یونٹ قائم کیے، ہر شہر میں، اور جماعت کے جو مسائل تھے، اور کوئی امام مسجد یا حفاظ کرام یا باقی جو دینی معاملات تھے، ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی کارکردگی دکھانے کی پوری کوشش کی۔ تو یہ میرے دیکھ کر انہوں نے میرے امارت کی یا میرے امیر ہونے کی توثیق کر دی ہے۔ 3 سال کا پیریڈ گزرنے کے بعد بھی انہوں نے میرا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، آئندہ 3 سال کے لیے بھی آپ ہیں الحمدللہ۔ جی اچھا جی، کتنے عرصے سے آپ مسجد میں خدمات جو ہے وہ آپ سر انجام دے رہے ہیں؟ جی ملک مدنی صاحب، الحمدللہ میری عمر تقریباً 15-16 سال تھی، اور میں جب اس مسجد میں آیا تو مسجد چھوٹی تھی۔ 1878 میں تھانے کے ساتھ اس کی تعمیر ہوئی، تو جب میں آیا تو 102 سال گزرے تھے، یعنی میں 80 میں آیا، تو 1878 کے بعد 102 سال بنتے ہیں۔ تو جب میں آیا تو مسجد چھوٹی تھی، پھر اس کی تعمیر ہوئی، الحمدللہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس میں الحمدللہ مساجد میں، جس مسجد میں جی ہاں، مجھے مجھے 40 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ 40 سال کا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے؟ جی سر، جی سر، الحمدللہ۔ کیا اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں یا عصری تک محدود رہے؟ یہ الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ پہلا بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے، اور چھوٹا بھی حافظ قرآن ہے، اور جو درمیان والا ہے اس نے بھی FSC کی ہے، اور اس کے بعد ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے پیر کرم شاہ صاحب کا، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن، بہت بڑی اعلیٰ تفسیر ہے۔ اور میں بھی اپنے دوستوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کہوں گا کہ اس تفسیر کا ضرور مطالعہ کریں۔ پیر کرم شاہ صاحب جو شرعی کورٹ کے وہ جسٹس رہے،
تو انہوں نے ان کا مدرسہ ہے بہت بڑا بحیرہ شریف، تو وہ دونوں تعلیمات دیتے ہیں، عالمی بنا دیتے ہیں، پھر ایم اے بھی کرا دیتے ہیں۔ تو جو میرا درمیانہ بیٹا ہے FSC کی ہوئے، وہ بحیرہ شریف داخل ہے، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے وہ عالم بھی بن جائے اور دوسری تعلیم بھی مکمل کر لے انشاءاللہ۔ یہ چراغ جو ہے میں چاہتا ہوں جو جاری ساری رہے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی حافظ تھے، اور وہ صرف برادر کے نہیں پورے علاقے کے استاد سے۔ پھر انہوں نے میرے والد صاحب نے ہم 3 بیٹوں کو خود حفظ کرایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے اپنے باپ سے تو نہیں پڑھتے، تو انہوں نے خود حفظ کرایا، اور ان کی برکت سے میں بھی اپنے بچوں دونوں کو، بڑے کو اور چھوٹے کو، میں نے خود حفظ کیا۔ میری کوشش ہے یہ چراغ دین کا چلتا رہے۔ اچھا جی، آج کل یہ جو کرنٹ ایشو ہے ہم تھوڑا اس پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ جلالی صاحب، اشرف جلالی صاحب نے جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق لفظ خطا استعمال کیا ہے، آپ کا اس بارے کیا موقف ہے؟ ملک مدنی صاحب، بات یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جماعت اہل سنت کی جو محبت ہے وہ دیوانگی کی حد تک ہے۔ چھوٹے بڑے بزرگ سب بے پایاں محبت کرتے ہیں، اور بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا جو زکیہ ہیں، شاکر ہیں، عابدہ ہیں، جتنا القاب دیں ان کو پھر بھی کم ہیں، اور جن کی فضیلت یہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس ذرا اندازہ کریں اس کا۔ اور پھر فرمائیں یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پھر فرمائیں یہ جنتی جوانوں کے سرداروں کی امی ہیں۔ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ایک ویژن ہے، سوچ ہے کہ جہاں دنیا جہان کے عالم، مفکر، مفسر، محقق سب اکٹھے ہو جائیں، جہاں تک ان کے عقل اور دماغ اور علم کی انتہا ہے، اس سے آگے سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور باقی جو جلالی صاحب وہ انہوں نے اپنے لفظ واپس لے لیے ہیں، انہوں نے نعرہ لگایا ہے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا، تو جنہوں نے بے خطا کہہ دیا تو انہوں نے رجوع کر لیا، تو انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لے، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ ایسا لفظ ہے یہ کوئی برداشت نہیں کرتا، اتنا شان کی مالک ہیں وہ، یہ برداشت نہیں ہوتا، ایسا لفظ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ صحیح بات۔ اچھا جی، یہ آج کل جو زیادہ سوال جو اٹھ رہے ہیں، لوگ پوچھا جا رہا ہے کہ درباروں پر جانا، دعا کرنا، فاتحہ خوانی کرانا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہمیں آپ بتائیں گے ذرا؟ جی، یہ بالکل جائز ہے شریعت میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اپنے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر جاتے تھے، اور خود بھی فرمایا کہ پہلے میں نے آپ کو قبرستان سے روکا سا، اب جایا کریں، وہ عبرت کا مقام ہے، تاکہ اب تمہیں اپنی موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، اور تم فکر کریں بھی ہم بھی ادھر آنا ہے۔ تو مزاروں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، برگزیدہ ہیں، ان کے پاس جانا تو یہ میرے خیال یہ دوسرے جو ہمارے مسلک والے بھی ہیں ان کی کتاب ہے، جو بہت بڑے عالم ہیں، ان کے جو کتاب ہے جمال الاولیاء، اس میں اس نے بہت ثبوت دیے ہیں، تو اس میں جانا، فاتحہ کرنا اور پھول چڑھانا، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے قبرستان کے، فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو قبر کے اندر دیکھ لیا، تو اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، ہم کو تو پتہ نہیں، تو پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ چغل خوری کرتا تھا، دوسرا اپنے کپڑے صاف نہیں رکھتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کی ٹہنی منگوائی اور ادھر رکھی، فرمایا جب تک یہ شاخ رہے گی اور یہ دعا ذکر اللہ کا کرتے رہے گی تو یہ پھول یا یہ اس کے ثابت ہوتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ کچھ جاہل لوگ آتے کوئی ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی نیت تو سجدے کی نہیں ہوتی، لیکن ان کے جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ سجدے والی نظر آتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اعتراض سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، باقی جانا بالکل جائز ہے۔ اچھا جی، یہ میلاد کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ میلاد منانا کیسا ہے
شریعت میں اس کا کوئی وضاحت ملتی ہے، کوئی حدیث ملتی ہے؟ الحمدللہ میلاد شریف تو بہت ہی باعث برکت چیز ہے، اور میلاد بمعنی ولادت ہے، تو میلاد منانا بلکہ شرک کا بھی توڑ ہے، کیونکہ اللہ کی ولادت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کرتے ہیں، اور ولادت یا آمد کا تذکرہ کرنا، تو اس میں تو اللہ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے کیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم یا ایھا النبی انا ارسلناک، بے شمار آیتیں ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ حضور دی آمد کے تذکرے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور کے تذکرے فرمائے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی آمد کے تذکرے فرمائے، اور صحابہ کرام بھی حضور کی شان ایک دوسرے سے سنتے تھے۔ یہ میلاد میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے نا، یہی کچھ ہوتا ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے، حضور کی نعت پڑھی جائے۔ اگر کسی میلاد میں کوئی ڈھول ڈبے کے آ جائیں یا عورتیں میلاد ایسا پڑھیں کہ آواز باہر جائے، یہ ناجائز ہے۔ باقی میلاد کے آمدی یا خوشی منانا، تو آدھا منٹ اور میں لوں گا آپ سے، کہ ایک بہت بڑا کافر ہے جس کا نام ہے ابو لہب۔ ابو لہب پوری صورت اس کی مذمت میں اتری ہے، اتنا بڑا کافر ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جب اس کو خبر دی گئی، تو اس کی خادمہ تھی، نکرانہ تھی، کنیزہ تھی، جس کا نام سویبہ تھا، سویبہ، جو اللہ نے آپ کے بھائی کو بیٹا دیا ہے، تو خوشی میں آ کر اس نے کہا جا تو آزاد ہے۔ یہ سب سے یہ بڑا انعام ہوتا تھا اس زمانے میں، آزاد کرنا یہ سب سے بڑی مہنگی نیکی تھی۔ تو جب وہ مرا تو ان کے گھر والوں میں، بخاری شریف میں تو یہ ہے، ان کے گھر والوں میں بعد تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عباس تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا جو کیا گزری، انہوں نے کہا بہت عذاب میں ہوں، کیونکہ کافر تھا، بہت بڑے عذاب میں ہوں، مگر جب سوموار کی رات آتی ہے تو جس انگلی سے سویبہ کو آزاد کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں وہ میرے منہ میں دی جاتی ہے، کچھ مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو مدنی صاحب جب ایک بڑا کافر ہے جو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی منا رہا ہے، تو خود بتائیں جو حضور کا امتی ہو، کلمہ گو ہو، حضور کا دیوانہ ہو، جب وہ حضور کے ولادت اور میلاد منائے گا، آپ خود بتائیں اس کو کتنا انعام ملے گا۔ تو قرآن مجید میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کی طرف سے تم کی فضل ہو یا اس کی رحمت ملے، تمہیں چاہیے خوشی مناؤ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے جو اللہ کا بڑا فضل ہے یا بڑی رحمت ہے وہ حضور کی ذات ہے، وہ حضور کی ذات ہے، باقی سب چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، تمہیں انعام کیا اور احسان جتایا، لیکن جب حضور کی ذات کو بھیجا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو اللہ نے احسان جتایا، میں اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ اور حضرت، بس آخری جملہ، جو حضرت حسان حضور کے نعت خواں تھے، ان کی بڑی مشہور نعت ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ، یہی میلاد ہے، یہی میلاد ہے اور کچھ نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جو انہوں نے یہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ کہ ایسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور نہ کہ ماں ایسا کی جنا ہے، اور خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے محبوب اللہ نے ہر عیب کو پاک پیدا فرمایا، جیسے آپ چاہتے تھے اسے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ میلاد نے تو کیا ہے، تو اس میں تو کئی گھنٹوں کے میں ثبوت دلائل دے سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب مسلمانوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یعنی آج ثابت ہو چکا ہے قرآن و حدیث سے کہ میلاد منانا جو ہے وہ بالکل دین اسلام میں جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی موجودگی میں بھی میلاد منایا گیا تھا۔ جب مکہ سے قافلہ گیا تھا مدینے کی طرف، تو مدینے کے جو وہاں کے رہائشی تھے انہوں نے میلاد منا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی تھی۔ جو چھوٹے چھوٹے بچہ طلع البدر علینا، یہ چھوٹے چھوٹے بچہ دف بھی بجاتے تھی، اور طلع البدر، ہاں من سنیت الوداع، طلع البدر علینا، بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ آج ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، من سنیت الوداع، جو آسمان کا چاند ہے تو وہ آسمان پر ہوتا ہے، یہ وادی سنا سے وہ آ رہے ہیں۔ واجب شکر علینا، ہم سب پر شکر واجب ہو گیا کہ حضور کے تذکرے کریں،
تو ما دعا للہ دائی، اے انسان جب تک تو زندہ ہے دعا مانگتا رہے، یہ کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ وسیلہ دنیا کیا ہے؟ وسیلہ دنیا ایک وسیلہ اور ہوتا ہے کہ وسیلہ دنیا، تو اس کے متعلق آپ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے وسیلہ دنیا؟ وسیلہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کیا جاتا ہے جی کہ اس کا تو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ 6 پارے میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو۔ تو وسیلے سے یہ دعا کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا ان کو اور ان کی شان کو، ان کے زمانے میں قحط ہو گیا، قحط سالی پیدا ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت عباس کو ساتھ کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ یہ بخاری میں ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے محبوب کے چچا کا وسیلہ دے رہے ہیں، لفظ وسیلہ استعمال کیا، تو ہمیں تو اگر وسیلہ شرک یا کفر ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے، ہرگز نہ کرتے۔ تو یہ لفظ وسیلہ 2-3 جگہ تے فرمایا کہ بارش دے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اسی وقت بارش آ گئی، اسی وقت بارش آ گئی۔ تو یہ وسیلہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شرک والی بات ہے بھی نہیں۔ جی جی، باقی سب کام وسیلے سے ہو رہے ہیں، وہ تو پھر لمبی فہرست ہے۔ اچھا جی، نماز جنازے کے بعد دعا کرانا کیسا ہے؟ کیا یہ حدیث میں اور قرآن میں اس کا حکم آیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ملک صاحب۔ جو نماز جنازے کے بعد دعا ہے نا، پہلے قرآن میں تو آیا ہے اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، یہ قرآن میں ہے، جب مجھ سے دعا مانگو میرے ہر وقت دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ملک صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ مخلوق سے جتنا زیادہ مانگیں یہ ناراض ہوتی ہے، اللہ سے جتنا زیادہ مانگیں وہ خوش ہوتا ہے۔ مخلوق سے نہ مانگیں یہ خوش ہوتی ہے، اللہ سے نہ مانگیں وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سے مانگنا تو اس سے خزانے میں تو کمی نہیں آتی۔ اور کوئی دعا کا جو ہے یہ ٹائم، کوئی جیسے دفتر کا کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں، جس وقت چاہو جس وقت چاہو تم دعا مانگ سکتے ہو۔ اور کہیں نہیں ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو خالص اس کے لیے دعا مانگو، فاخلصوا لہ الدعاء، خالص اس کے لیے دعا مانگو۔ دیکھو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ، پہلے اللہ کی تعریف ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے درود شریف ہے، درود ابراہیمی بھی ہے۔ آخر میں جو دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا میتنا، پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، جمع کے صیغے ہیں، اللہم اغفر لحینا میتنا و شاہدنا و غائبنا، ہمارے جو حاضر ہیں ان کو بخش، جو غائب ہیں ان کو بخش، و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں بڑوں کو، جی ہمارے مردوں عورتوں کو بخش۔ تو مردے کے لیے تو دعا نہیں کی گئی نا، تو اس لیے اس کے لیے خالص دعا مانگو۔ اور مرنے کے بعد کسی کے کروڑ روپے کی ارب روپے کی پراپرٹی رکھو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دعا کرو تو اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور آدھا منٹ اور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب 40 آدمی ہاتھ اٹھائیں، اور دوسری حدیث اور تیسری حدیث میں ہے ملک صاحب کہ جب 3 صفحے ہو جائیں تو جب اس آدمی کے لیے مرنے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو ہمارے جنازے میں کتنا لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی آمین قبول ہو جائے یار اس کا فائدہ ہو جائے گا، یہ بات تو اب بڑا سفر ہے اس کے لیے، تو اس کو دعا کی ضرورت ہے۔ اور جب دعا کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو روئے زمین کی بادشاہی مل جائے وہ اتنی خوش نہیں ہوگا جب اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں جب مرنے والا اس پر خوش ہوتا ہے۔ اس میں تو اس لیے ضروری ہے دعا۔ یہ سجدہ سہاب کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں سجدہ سہاب؟ سجدہ سہو بڑا ایک نازک مسئلہ ہے، میں اس لیے یہ کہا رہا ہوں نازک مسئلہ ہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بارے، مسائل کے بارے ہمیں تھوڑی جی توجہ ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، اور کچھ نماز کے اندر شرائط ہیں۔
ہمیں پتہ ہے ہونا چاہیے شرائط ہیں، اگر فرائض میں یا شرائط میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ باقی جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، یہ تو پھر لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ سجدہ صاحب ملک صاحب یہ ہے کہ فرائض میں تاخیر ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، فرائض میں تاخیر ہو جائے، یعنی آپ نے رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر سجدے میں جانا تھا تو سجدہ فرض ہے، تو آپ کسی خیال میں گم ہو گئے تو 3 تسبیح سے زیادہ کھڑے رہے، یہ فرائض میں تاخیر ہو گئی، حالانکہ یہ ضائع نہیں ہوا، کینسل نہیں ہوا۔ تو یا تو فرائض میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے، نماز کے اندر واجبات ہیں، پھر میں آپ کو نماز کے واجبات بتانا چاہوں تو یہ کافی ٹائم لگ گیا، یعنی یا فرائض میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی اگر جنازے میں تکبیر چھوٹ گئی ہے تو اس کو کیسے ادا کرنی چاہیے۔ اچھا کوئی رکعت ہماری چھوٹ گئی ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ باقی رکعتیں کیسے پڑھنی چاہیے، تو میں ساری تفصیل تو نہیں بتا سکتا، یہ اس کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے۔ تو سجدہ سہو اس کے لیے ہوتا ہے جب فرائض میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے، تو ہمیں واجب یاد ہونے چاہیے۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے، جب ہم آخری اتحیات پر بیٹھیں گے تو عبدہ رسولہ تک یا درود شریف پڑھ کر تو دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے دیں گے، پھر التحیات للہ والصلوات سے شروع کریں گے۔ یہ سجدہ صاحب کا یہ طریقہ ہے سر، یعنی سجدہ صاحب کہتے ہیں۔ صحیح، زبردست، بہت اچھی گفتگو رہی ہے جی۔ آخری سوال ہے ہمارا کہ آپ مٹھن کوٹ کی عوام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بس میری یہی گزارش ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ اپنے بھائی چارے کو قائم رکھیں، محبت اخلاص کو قائم رکھیں، کسی کا نقصان نہ کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت زنا سے بدتر ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، فلاں یہ ہے۔ اور اگر تمام مسلمان ہمارے بھائی اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو وہ اللہ نے جو بتائی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کا طریقہ حسین ہے، اس پر چڑھو۔ ملک صاحب خود آپ بتائیں، سوچیں کہ جن کے طریقوں کو اللہ کریم احسن کہہ رہا ہے، حسنہ، تو کتنا حسین ہوگا۔ بے شک، تو ہمیں مسلمانوں کو کامیابی یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تو یہ تو عالم لوگوں کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس وما سواہا فالہما فجورہا وتقواہا، ہم سب کو جو آپ کو بتا دیا یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے۔ بس یہی میری گزارش ہے کہ اپنا بھائی چارہ قائم رکھیں، پیار محبت قائم رکھیں، اللہ کی فرما برداری کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری، اور اہدنا الصراط المستقیم جو صراط الذین یہ راستہ ہے اس کے چلنے کی کوشش کریں۔ جی دوستو، جیسا کہ ہم نے بہت سے سوالات کیے ہیں قاری صاحب سے، تو قاری صاحب نے الحمدللہ قرآن و حدیث سے ان کے جواب دیے ہیں، اور آج یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی اہل سنت جماعت کے یہ امیر جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ ہماری سنی جماعت کے فخر ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ یہ جتنا آگے پیغام یہ پہنچتا جائے گا آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے۔ پاکستان زندہ باد۔